سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اب اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ محترم جناب حافظ محمد فدا الرحمن فوسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، صدق الله العظيم۔ جو متلاشی ہو علم نبوت کے عظیم، جو متلاشی ہو علم نبوت کے عظیم، پیٹ بھر کر ایک وقت کا کھانا وہ کھایا نہیں کرتے، چٹان بن جاتے ہیں وہ راہ طلب علم میں، چٹان بن جاتے ہیں وہ راہ طلب علم میں، ہزاروں خط آئے وہ واپس جایا نہیں کرتے۔ حضرات گرامی قدر، آج میں اس مختصر وقت کے اندر جس شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور آج میں اس مختصر وقت کے اندر آپ لوگوں کے سامنے ختم نبوت کے بارے میں چند باتیں کروں گا، اور آج مجھے یہ بات کہنے کا حق حاصل ہے کہ الحمدللہ سید احمد شہید کے قافلے کے جوان جاگ اٹھے ہیں، اسماعیل سلفی کے روحانی فرزند بیدار ہو چکے ہیں، اور آج الحمدللہ علامہ شہید کا لگایا ہوا پودا تناول درخت بن چکا ہے۔ تو لوگوں سنو، آج میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ قیامت تو آ سکتی ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، لیکن فاطمہ کے بابا کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور دوسری طرف وقت پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ شاہ پتہا کے دیوانوں کو سنا دو کہ قادیانی میرے نبی کے دین کے خلاف کس طرح حملہ آور ہو رہے ہیں، بغض و عنایت کے بڑے دل میرے نبی کے دین کے خلاف کن کن سازشوں کے تانے بانے بن رہے ہیں، اور ان کی بچھو نما زبانیں میرے نبی کے دین کو کس طرح ڈنک مار رہی ہے۔ اور لوگوں، دوسری طرف فلک پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ آمینہ کے در یتیم کی ختم نبوت کا عدم برنے والوں، اگر آج ان سانپوں کا زہر نہ نکالا، اگر آج ان کلموں کی کمانوں کو نہ توڑا، اگر آج ان بچھوؤں کی گردنوں کو نہ مڑوڑا، تو کل قیامت کے دن رب کائنات کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے تیار رہنا۔ اور کل جس وقت 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اس دن کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا تھا، کہا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن سورج سوانیزے پر ہوگا، انبیاء کرام نفس نفسی پکار رہے ہوں گے، دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوگی، شاب محشر حوض کوثر پر کھڑے ہو کے مومنوں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے۔ اور اگر اس وقت محمد عربی نے ہم سے پوچھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم
کہ دنیا میں میری نبوت پر ڈاکے ڈالے جاتے رہے، تم نے ان ڈاکوؤں کی سرگوبی میں کتنا مال خرچ کیا۔ میرے لوگ میرے دین سے لوگوں کو دین حق سے گمراہ کرتے رہے، تم نے اپنی کتنی جانیں قربان کی۔ انگریز کے جھوٹے اور بناوٹی نبی لوگوں کو دین حق سے گمراہ کرتے رہے، تم نے ان کی سرگوبی میں کتنا مال خرچ کیا۔ اور اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر سن لو، جنت کے عظیم مشن کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر جواب نہ میں ہے تو آج سے ہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ رب ہمیں معاف کر دے، اور یہ عہد کر لو کہ جب تک زندہ ہے قرآن و سنت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور بتلاؤ، قرآن و سنت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو پھر سن لو، جس کسی نے میرے نبی کے دین کی، میرے نبی کی شان میں بدزبانی کی تو ہم اس جہنمی کتے کو اس کے دیش میں پہنچا دیں گے۔ اور اسلام کے دشمنوں سنو، جس کسی نے آج اپنا متعارفن منہ کھولا تو ہم اسے موت کا رقص کروا دیں گے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ابھی ختم نبوت کے رکھوالے مصطفیٰ کے دیوانے زندہ ہے، اور ابھی ختم نبوت کے حقیقی اور رکھوالے بھی زندہ ہے۔ اور مجھے یہ بات سوچ کر جواب دینا اور بتلاؤ، ختم نبوت پر اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے تیار ہو؟ تو پھر سن لو، جس کسی نے آج فاطمہ کے بابا کے دین سے چھیڑ خانی کرنے کی جرت کی تو ہم اسے ابو لہب اور ابو جہل کے دیش میں پہنچا دیں گے۔ اور مسلمانوں، بہت ہو چکا، اب بیدار ہو جاؤ، بہت لٹ چکے، اب ہوشیار ہو جاؤ۔ اسلام کا علم لہرا کر، شہادت کا جذبہ لے کر نکلو اور طوفان کی طرح پھیل جاؤ اور سیلاب کی طرح بڑھو، اور یہ اعلان کرتے چلو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور لوگوں، ہم نے آگے بڑھنا ہے، اب بزدلوں کی بزدلی روایتی لے کر نہیں۔ اور جس کا میری بات سن کر دل گھبراتا ہے وہ بے شک ہم سے جدا ہو جائے، کیونکہ شاعر نے اپنے الفاظ میں کہا تھا کہ خون دل دے کر نکھاریں گے رخے برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور وہ گلشن کسی ایرے گہرے کانے نبی کا گلشن نہیں، وہ گلشن صدیق کے یار بلال کے آقا کا گلشن ہے، اور اس گلشن کے دو بڑے پھول ہیں، ایک رب کا قرآن اور دوسرا محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اور آج مجھے یہ بات کہنے کا حق حاصل ہے کہ لوگوں سنو، اگر اس کائنات پہ ختم نبوت کے حقیقی رکھوالے ہیں تو وہ اہل حدیث ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اوروں نے اپنی رہنمائی کے لیے اوروں سے رشتے بنا لیے، اور ہم نے اوروں کے چہروں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لی اور یہ کہا سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اب اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ اور لوگوں، ہمیں اس نگاہ کی ضرورت ہی نہیں ہے جو نبی کے چہرے کو چھوڑ کر کسی اور کے چہرے کی تلاش میں نکل جائے، ہمیں تو اس کا صرف رخ زیبا ہی کافی ہے۔ اور جس کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔